عید کا چاند نظر آ گیا تھا۔ مولوی صاحب عبدالحق کو چھوڑنے کے لیے مسجد سے باہر آئے۔ زبیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارا اعتکاف قبول فرمائے گا، مولوی صاحب نے کہا، اور اللہ تمہیں ذوق علم اور ذوق عبادت عطا فرمائے گا۔ اللہ تمہیں بہت آگے لے جائے گا، بلندی کی طرف۔ اللہ آپ کو جزائے عظیم عطا فرمائے۔ آپ سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں، یہ راہ بھی آپ نے ہی سجھائی تھی۔ یہ کہتے ہوئے عبدالحق کو نور بانو کا خیال آ گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ نور بانو نے فیصلہ کن لہجے میں مداخلت نہ کی ہوتی تو وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہی نہیں۔ تم پر اللہ بہت مہربان ہے پتر، اب دیکھو اس اعتکاف میں بھی ایک ظاہری چیز تو تم کو مل گئی، باطن کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ 10 دن شیو نہیں کیا تم نے تو داڑھی کے آثار نظر آنے لگے۔ مولوی صاحب نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ایک تو اعتکاف کا نور اور پھر یہ جھلک۔ داڑھی تم پر بہت اچھی لگے گی پتر، میری مانو تو اب شیو نہ کرنا، خط بنوا لینا۔ عبدالحق کو کچھ اچنبھا سا ہوا۔ داڑھی رکھنے کا تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ داڑھی رکھ لوں؟ اس نے بے ساختہ حیرت سے کہا۔ ہاں پتر، یہ تو فطری چیز ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بھی کریں گے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بننے کی کوشش بھی کریں گے نا؟ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ باطنی طور پر پیروی دشوار ہے تو پہلے ظاہری سنت اپنائیں گے جو آسان ہے، تو اللہ باطن کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ میں سمجھ گیا مولوی صاحب، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ جاؤ پتر، صبح عید کی نماز کے بعد ملیں گے۔ عبدالحق زبیر کے ساتھ گھر کی طرف چل دیا۔ نور بانو کا خیال آنے کے بعد سے اب وہ اس کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ایسے میں اسے ایک خیال نے دہلا دیا۔ وہ 10 دن کے لیے دنیا سے ہر محبت اور تعلق سے کٹ کر اللہ کا ہو رہا تھا۔ اللہ کی عنایت تھی کہ ان 10 دنوں میں اسے کسی کا خیال نہیں آیا، لیکن باہر آتے ہی پھر وہی دنیا۔ مولوی صاحب نے رمضان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ مہینہ اللہ کی رحمت ہے، ہر شخص کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ لیکن آدمی کو چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی معمولات کو قائم رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ عید کا چاند ہوتے ہی پہلے جیسا ہو جائے۔ تو اعتکاف تو اور بڑی رحمت تھا، مگر وہ اعتکاف سے نکلتے ہی پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ دنیا کی محبت تو اللہ نے خود ہی آدمی کے دل میں ڈالی ہے، تو یہ فطری ہے کہ آدمی دنیا کی طرف لپکتا ہے، اور اللہ نے آدمی کو دنیا ترک کرنے کے لیے کہا بھی نہیں۔ لیکن یہی تو آزمائش ہے، اس کے اندر کسی نے کہا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سا بندہ دنیا میں رہ کر دنیا سے محبت کرتے ہوئے بھی اسے اللہ کو اپنی پہلی ترجیح سمجھتا ہے، اور کون ہے جو اسے غیر اہم سمجھ کر بھلا دیتا ہے، کون ہے جو دنیا کی محبت پر اسے فوقیت دیتا ہے۔ مگر وہ اس پر سوچ نہیں سکا کیونکہ وہ گھر پہنچ گیا تھا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اس نے سوچا کہ سب سے پہلے وہ اماں سے ملے گا، انہیں دیکھے گا۔ اس کا خیال تھا کہ سب لوگ دروازے پر موجود ہوں گے اور اس کے منتظر ہوں گے، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ تاہم وہ آگے بڑھا تو نور بانو سے سامنا ہو گیا۔ السلام علیکم، نور بانو نے کہا۔ وعلیکم السلام، اس نے نظریں جھکائے جھکائے کہا۔ وہ اماں سے پہلے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اعتکاف مبارک ہو آپ کو، نور بانو اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ جی شکریہ، اس نے کہا اور اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صاحب آپ چلیں، میں ابھی آتا ہوں۔ زبیر اجازت لے کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ اماں کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ نماز میں تھیں۔ اس کے دل کی شکایت دور ہو گئی۔ وہ ایک طرف بیٹھ کر اماں کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگا۔ ان کے سلام پھیرتے ہی وہ ان کے قدموں میں جا بیٹھا۔ انہوں نے اسے چھوٹے سے بچے کی طرح لپٹا لیا اور اس کے چہرے کو بوسوں سے بھگو دیا۔ اتنی دیر میں سب لوگ آ گئے۔ ساجد رابعہ کی گود میں تھا۔ اسے دیکھ کر خوشی سے ہاتھ پاؤں چلانے لگا۔ عبدالحق نے اسے گود میں لے لیا۔ سب اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ اللہ، گھر کیسا سونا ہو گیا تھا آپ کے بغیر بھائی، زرینہ نے کہا۔ کیسا یاد کرتے تھے ہم سب آپ کو، کتنی کمی محسوس ہوتی تھی آپ کی۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا، لیکن مجھے تو کوئی اپنا منتظر نہیں ملا۔ میں تو سمجھا تھا سب دروازے پر موجود ہوں گے۔ میں تو موجود تھی وہاں، نور بانو نے جلدی سے کہا، اور میں نے آپ کو مبارکباد بھی دی تھی۔ زرینہ کا چہرہ ست گیا۔ سب کا یہی حال تھا بھائی، آپ کی ایک جھلک دیکھنے کو تڑپ رہے تھے۔ سب سے پہلا حق تو اماں کا تھا، اس لیے دل چاہنے پر بھی ہم نے یہ بدتمیزی نہیں کی۔ اب اتنی دیر سے ہم کمرے کے باہر کھڑے تھے
کہ آپ اماں سے مل لیں اچھی طرح۔ عبدالحق شرمندہ ہو گیا۔ میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا، اور مجھے بھی آنا چاہیے تھا تیرے استقبال کے لیے، حمیدہ نے کہا۔ کیوں شرمندہ کرتی ہو اماں؟ میں تمہارے لیے تو نہیں کہہ رہا تھا۔ عبدالحق اور کھسیا گیا۔ اچھا اب کھانا لگاؤ جلدی سے، حمیدہ نے کہا۔ کھانا لگایا گیا اور کھایا گیا۔ کھانے کے بعد چائے کے دوران حمیدہ عبدالحق کو بہت غور سے دیکھتی رہی۔ کیسا نور آ گیا ہے میرے پتر کے چہرے پر، اس نے کہا۔ آخر اللہ کے پاس تنہائی میں وقت گزار کے آیا ہے۔ ہاں پتر، تجھ پر داڑھی بہت اچھی لگ رہی ہے، بس اب تو داڑھی رکھ لے۔ یہی سوچا ہے اماں، مولوی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے، عبدالحق نے کہا۔ شادی میں 3-4 دن رہ گئے ہوں، اور جبکہ شادی بھی من پسند آدمی سے ہو رہی ہو تو لڑکیوں کی نیند اڑ ہی جاتی ہے۔ نور بانو کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کا سبب مستقبل کے سپنے نہیں تھے، وہ اپنے اندر کی آگ میں جل رہی تھی۔ وہ ایسی لڑکی تھی کہ رقابت برداشت کر ہی نہیں سکتی تھی، اور یہاں صورتحال یہ تھی کہ رقیبوں کی ایک قطار تھی۔ سب سے بڑی تو حمیدہ تھی، جو اسے چیلنج بھی دے چکی تھی، اور کھلم کھلا نہ سہی دل میں نور بانو نے اس چیلنج کو قبول بھی کر لیا تھا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ وہ خوفزدہ بھی تھی۔ ماں سے بڑا درجہ تو کسی کا نہیں ہوتا، اور حمیدہ سچ مچ عبدالحق کی ماں تھی۔ اس نے اسے دودھ پلایا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو نور بانو؟ دوسرے پلنگ پر لیٹی ہوئی زرینہ نے اسے چونکا دیا۔ اس پر غور کر رہی ہوں کہ کتنی بدتمیز ہو گئی ہوں میں۔ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ تمہیں نے تو کہا ہے۔ میں نے کہا؟ زرینہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو سوچے سمجھے بغیر کہا ہوگا، نور بانو نے بے پرواہی سے کہا۔ میں نے کب ایسا؟ زرینہ کہتے کہتے رک گئی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ نور بانو کس حوالے سے بات کر رہی ہے۔ اللہ، بڑی بدگمان ہو تم۔ میں تو اپنی اور دوسرے لوگوں کی صفائی پیش کر رہی تھی، تمہارا تو خیال بھی نہیں تھا مجھے، اور جو میں نے کہا تھا وہ سچ تھا۔ مطلب تو یہی نکلتا ہے نا اس بات کا، میں نے اماں کو نظر انداز کر کے پہل کی تو بدتمیزی کی؟ نہیں، اب تمہارا اور بھائی کا تعلق تو مختلف ہے۔ تمہارا تو حق تھا، وہ جو تم نے سمجھا وہ تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ نور بانو ایک دم نرم ہو گئی۔ سچ کہہ رہی ہو تم؟ وہ میرا حق تھا تو اور کیا؟ میاں بیوی جیسا تعلق تو کوئی اور نہیں ہوتا۔ اور ماں، وہ اپنی جگہ ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ اہم ترین رشتے ہیں۔ ماں بہو کو بیٹی سمجھے اور بیٹی ساس کو ماں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، دونوں ہی کا تعلق اٹوٹ ہوتا ہے، ان میں تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے معاف کر دینا زرینہ، میں نے بدگمانی کی۔ کوئی بات نہیں نور بانو۔ زرینہ سو گئی، لیکن نور بانو کو نیند نہیں آئی، وہ سوچے جا رہی تھی۔ حمیدہ اس کے لیے رقیب بن گئی تھی، اگر اس نے اسے موقع دیا تو وہ آگے بڑھے گی۔ اس کی پیش قدمی کو پہلے ہی روک دینا بہتر ہے، لیکن کیسے؟ دوسری طرف اور بھی بہت لوگ تھے۔ زرینہ تھی، اور بعد میں زرینہ کے حوالے سے اکبر، ڈاکٹر صاحب اور ان کی بیوی بھی ہوں گے، پھر زبیر اور رابعہ بھی تھے، اور سب سے بڑھ کر ننھا ساجد۔ اسے کچھ تو کرنا ہوگا۔ اسے لاہور والے بنگلے کا خیال آ گیا۔ واقعی اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، اور شادی کے بعد وہ لوگ وہاں چلے جائیں گے۔ زبیر اور رابعہ تو جا ہی نہیں سکتے، زرینہ بھی یہاں رہے گی اپنے سسرال میں، بس ایک اماں رہ گئیں، تو اتنے لوگوں کے بغیر وہ ایسی بڑی قوت نہیں رہیں گی۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئی، لیکن پہلا سوال اپنی جگہ تھا۔ اسے حمیدہ کی قوت کو ایسے کم کرنا تھا کہ خود حمیدہ کو بھی اس کا احساس ہو جائے۔ اصل میں تو وہی اس کی حریف تھی۔ ویسے تو وہ عبدالحق کو کسی کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بانٹ سکتی تھی۔ وہ بے چین تھی، کوئی اہم بات تھی جو یاد آتے آتے پھسل جاتی تھی، ذہن اسے گرفت میں نہیں لے پاتا تھا، اور وہ بات اس کی حمیدہ کے خلاف جنگی حکمت عملی سے تعلق رکھتی تھی۔ ایسی کوئی بات کتنا ہی یاد کرنے کی کوشش کرو، نہیں یاد آتی۔ ایسے میں اس طرف سے دھیان ہٹا لینا بہتر ہوتا ہے۔ سو اس نے بھی یہی کیا۔ اس نے اس پہلی بات کو یاد کیا جس نے پہلی بار اسے حوصلہ دیا تھا، ورنہ وہ تو حمیدہ سے مقابلے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، بلکہ اس سے پہلے تو اس نے حمیدہ سے تصادم کا سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس کی سب سے بڑی حلیف تھی۔ اس ایک بے ساختہ بات نے اس پر اپنے اندر کے کتنے ہی بھید کھول دیے تھے، اور اس کا سبب ساجد ہی بنا تھا۔ ساجد کے خیال سے عبدالحق نے اپنا اعتکاف منسوخ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور حمیدہ نے اس کی تائید کی تھی، اور اس نے بے ساختہ فیصلہ سنایا تھا کہ اتنی سی بات کے لیے اعتکاف نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس مرحلے پر یہ بات اس پر کھل گئی تھی کہ عبدالحق اس کی بات کبھی نہیں ٹال سکتا۔
حمیدہ کی تائید اس کے فیصلے کے سامنے غیر مؤثر ہو گئی تھی اور عبدالحق نے اس کی بات پر عمل کیا تھا، مگر برا یہ ہوا کہ وہ بات حمیدہ پر بھی کھل گئی اور حمیدہ نے اسے جتا بھی دیا بلکہ چیلنج بھی کر دیا۔ اب آگے کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے نور بانو کو اپنی اس بالادستی کی کم از کم ایک بار تصدیق ضرور کرنی تھی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ وہ پہلی کامیابی اتفاقی اور اضطراری نہیں تھی۔ اب اس تصدیق کے لیے کیا کیا جائے؟ ایک بات اس نے سوچی تھی، ایسی اس کی سمجھ میں آئی تھی لیکن وہ ذہن سے پھسل گئی تھی۔ اتنا اسے یاد تھا کہ وہ آج ہی کی بات ہے۔ حمیدہ نے عبدالحق سے کچھ کہا تھا اور عبدالحق اس کے لیے آمادہ تھا۔ اس نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ وہ عبدالحق کو اس سے روکے گی، یوں اسے عبدالحق پر اپنے اثر و نفوذ کا اندازہ ہو جائے گا۔ پھر اچانک ہی وہ بات اس کے ذہن میں بجلی کے کوندے کی طرح لہرا گئی۔ وہ یکدم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بات تو اسے عبدالحق سے اسی وقت کرنا تھی۔ اس نے زرینہ کی طرف دیکھا۔ بظاہر تو وہ گہری نیند سو رہی تھی، پھر بھی اپنی تسلی کے لیے اس نے زرینہ کو ہولے سے 3-4 بار آواز دی، مگر وہ واقعی سو رہی تھی۔ وہ اٹھی اور کمرے سے نکل آئی۔ دستک کی آواز نے عبدالحق کو چونکا دیا۔ وہ بڑی دبی دبی سی، سہمی سہمی سی دستک تھی۔ اس کا دل عجیب طرح سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ تو نور بانو ہی ہے۔ وہ اٹھا، دروازے کی طرف گیا، چٹخینی گرائی اور دروازہ کھول دیا۔ اس کے دل نے سچ کہا تھا، وہ نور بانو ہی تھی۔ آپ یہاں اس وقت؟ خیریت تو ہے؟ کیوں، میں آپ سے مل نہیں سکتی؟ میں آپ کی ہونے والی بیوی ہوں، نور بانو نے جارحانہ انداز میں کہا۔ میں کسی بھی وقت مل سکتی ہوں، میں تو آپ کے کمرے میں بھی آ سکتی ہوں۔ عبدالحق گھبرا گیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اب بس 4 دن کی تو بات ہے، کسی پر کوئی غلط تاثر کیوں چھوڑا جائے؟ میاں بیوی کے رشتے میں دوسرے لوگوں کے تاثر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی کچھ بھی سمجھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عبدالحق خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں میں سوال تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ نور بانو کے چہرے پر سختی کتنی بری لگتی ہے، درست لہجہ بھی اس پر نہیں سجتا، شاید جارحیت اس کے مزاج سے مناسبت ہی نہیں رکھتی۔ اچانک نور بانو کے چہرے سے سختی دور ہو گئی اور اس کی جگہ نرمی نے لے لی۔ میں آپ سے ایک بہت اہم بات کرنے آئی ہوں۔ جی فرمائیے، میں منتظر ہوں۔ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھے لگیں، نور بانو نے کہا۔ دوسروں کو چاہے اچھا لگے یا برا، ہمارے اچھے لگنے کی اصل اہمیت ایک دوسرے کے لیے ہے۔ عبدالحق کے سمجھ میں اس کی بات تو آ رہی تھی، لیکن اس بات کا اصل مقصد وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ یہ درست ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس نے کہا، اور ہمیں اپنی اپنی پسند ناپسند سے زیادہ ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا ہوگا۔ عبدالحق کا ذہن الجھنے لگا۔ یہ تمہید اسے خطرناک لگ رہی تھی، تاہم اس نے کہا، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، تو میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن داڑھی میں مجھے اچھے نہیں لگے آپ۔ عبدالحق کو شوق لگا۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر محسوس کرتے ہوئے کہا، ابھی داڑھی ہے کہاں میری؟ مگر مجھے اسی سے اندازہ ہو گیا ہے کہ داڑھی میں آپ اتنے اچھے نہیں لگیں گے۔ عبدالحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا حوالہ دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے خود کو بروقت روک لیا۔ اس وقت نور بانو کی کیفیت معلوم ہو رہی تھی، ایسے میں وہ کچھ سن اور سمجھ نہیں سکتی تھی۔ بلا وجہ وہ گناہگار ہوتی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا یہ تحفظ اس کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے قبل از وقت رائے قائم کر لی ہے۔ اگر میں بعد میں یہ بات کہتی اور آپ داڑھی منڈواتے تو گناہگار ہوتے، نور بانو نے دلیل دی۔ واقعی یہ بات تو سچ ہے، عبدالحق نے سوچا۔ اس کے باوجود وہ اندر ہی اندر جھنجھلا رہا تھا۔ لیکن نور بانو نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ سنیں، آپ ابھی جوان ہیں، داڑھی رکھنے کو تو عمر پڑی ہے۔ عبدالحق اس کے جواب میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے میں داڑھی رکھی تھی؟ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اتنے دعوے سے یہ کیسے کہہ رہی ہے کہ داڑھی رکھنے کو تو عمر پڑی ہے؟ اس بات کی کیا ضمانت ہے اس کے پاس کہ وہ جوانی میں نہیں مر جائے گا؟ وہ تو اس لمحے بھی مر سکتا ہے۔ موت تو اللہ کا حکم ہے، اس کا وقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ مگر اس نے یہ سب کچھ نہیں کہا۔ نور بانو ضد میں بحث کرتی اور اسے نقصان ہی ہوتا، یہ وہ کیسے گوارا کر سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، اب آپ جا کر آرام کریں، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ نور بانو پلٹی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر دروازہ بند کر کے اندر چلا آیا۔ بستر پر بیٹھ کر وہ اس صورتحال پر غور کرتا رہا۔ نور بانو کی بات میں معقولیت بھی تھی اور وہ اسے غیر معقول بھی لگ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں جو حاکمیت تھی وہ اسے ناگوار گزری تھی، مگر اس نے سوچا
کہ محبت آدمی کو اختیار بھی تو دیتی ہے. اس کے باوجود اس کے اندر جھنجھلاہٹ سی بھر گئی تھی. وہ سوچتا رہا. ہوش سنبھالنے کے بعد سے اب تک اس کی زندگی کا مقصد اللہ کو تلاش کرنا، اسے پہچاننا اور اس سے محبت کرنا تھا. درمیان میں اپنی آواز کے حوالے سے نور بانو آ گئی تھی اور اسے اس آواز سے محبت ہو گئی تھی، جبکہ اس نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا. اس محبت سے بھی اسے فیض پہنچا تھا. ایک طرف تو اس کی وجہ سے اس نے عربی سیکھی اور دوسری طرف یہ حوصلہ بھی ملا کہ بن دیکھے اگر وہ کسی انسان سے محبت کر سکتا ہے تو اللہ سے کیوں نہیں کر سکتا، جبکہ انسان تو غلط بھی نکل سکتا ہے اور اللہ تو حق ہی حق ہے، سراپے رحمت، نور کا منبع. نور بانو اس کے لیے محترم تھی کہ اس کی آواز میں سورۃ الملک کی قرات سنتے ہوئے اللہ نے اسے نوازا تھا. پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا کہ اس کی رگوں میں راجپوتوں کا گرم خون دوڑتا ہے. اس نے سوچا بے شک یہ بیوی کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ویسا ہونے کی فرمائش کرے جیسے وہ اسے اچھا لگتا ہے، لیکن اگر اس کی فرمائش سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں رکاوٹ ہو تو کیا کیا جائے؟ جواب فوراً اس کے اندر سے ابھرا. نور بانو سے کہنا چاہیے کہ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، فی الحال اسے روک دیا جائے، پھر جب داڑھی پوری ہو جائے تو نور بانو فیصلہ کرے کہ وہ اسے اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں. اگر وہ داڑھی سے اسے اچھا نہ لگے تو شادی نہ کرے، کیونکہ شادی تو اس سے کرنی چاہیے جو اچھا لگتا ہو. حل تو یہی ایک تھا اس مسئلے کا اور بالکل درست تھا. لیکن محبت آدمی کو بے بسی اور عاجزی کی حد تک نرم کر دیتی ہے. وہ نور بانو سے یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا، اس کا دل ٹوٹ جاتا. اور پھر بات صرف محبت کی نہیں تھی، کچھ اور عوامل بھی تھے. محبت سے ہٹ کر دیکھا جائے تو بھی نور بانو اسے بہت مظلوم، بہت کمزور لگتی تھی. ایک ایسی لڑکی جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے لوگوں پر قیامت ٹوٹتے دیکھی، سب کو ختم ہوتے دیکھا، جس کے وجود نے خوف کی آخری حد دیکھی، جس کا اپنا کوئی نہیں رہا. اس کی دل جوئی کرنا تو اللہ کو خوش کرنا ہے، اور اس کا دل دکھا تو اللہ ناخوش ہوگا. اس کے علاوہ ایک سچ اور بھی تھا. شیڈ میں برسات کی اس شام ان کا جسمانی رابطہ، وہ تو ایک طرح کا کمٹمنٹ تھا. اب اگر وہ داڑھی کے مسئلے پر نور بانو سے اس طرح بات کرے اور بالآخر وہ داڑھی میں اسے ناپسند کرے اور شادی نہ ہو تو جسم کا وہ رابطہ گناہ بن کر ہمیشہ دونوں کے ساتھ رہے گا. نہیں، اس شادی سے تو وہ کسی طرح پیچھے نہیں ہو سکتا. وہ بوجھل دل کے ساتھ اٹھا اور شیو کا سامان لے آیا. اس نے آئینے میں اپنے عکس کا تنقیدی جائزہ لیا. وہ برا تو ہرگز نہیں لگ رہا تھا، بلکہ پہلے سے اچھا لگ رہا تھا. شاید خود کو، کم از کم خود کو، کیونکہ نور بانو کو تو وہ اچھا نہیں لگا تھا. اس نے شیو شروع کیا، لیکن 10 دن کی بڑھی ہوئی داڑھی آسان نہیں ہوتی، جبکہ آدمی شیو بھی نیم دلی سے کر رہا ہو. اس کے نتیجے میں اس کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے کئی چرکے لگ گئے اور شیو کے بعد جو اس نے آئینے میں دیکھا تو گھبرا کر اپنے عکس سے نظریں چرا لی. شیو اس نے پہلی بار تو نہیں کیا تھا، لیکن اپنا چہرہ اسے اتنا بدنما اور برا کبھی نہیں لگا تھا. اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی متاع عزیز سے محروم ہو گیا ہے. دل دکھ رہا تھا. پھر آنسوؤں کے چند قطرے اس کے رخساروں سے گزرتے ہوئے اس کے دامن پر آ گرے. تب اسے پتا چلا کہ وہ تو رو رہا ہے. عید کا چاند نظر آیا اور شیطان آزاد ہو گیا. وہ رونقیں بحال ہو گئیں جن سے نادرا کا دل گھبراتا تھا، جن کے مقابلے میں ویرانیاں اور سناٹے اسے اچھے لگتے تھے. سب دکانیں کھل گئیں. ہار پھول والوں کی دکانوں پر سب سے زیادہ رونق تھی. نادرا نے نیلم بائی سے کہہ دیا کہ 2-3 دن وہ کسی کو نہیں ملے گی، آنے والوں کو کسی طرح ٹال دیا جائے. خلاف توقع نیلم بائی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. میں تجھے اچھی طرح سمجھتی ہوں نرگس، اس نے ناصحانہ انداز میں کہا. میں تو اپنی زندگی میں ہی سب کچھ تجھے سونپ رہی ہوں. تو اپنے ہر فیصلے میں آزاد ہوگی. البتہ میں مشورہ ضرور دیا کروں گی ضرورت پڑنے پر. مانے نہ مانے تیری مرضی. میرے سر آنکھوں پر بوا. میں یہاں کی زندگی کو پوری طرح جانتی سمجھتی کب ہوں؟ نادرا نے کہا. تو پھر غور سے میری بات سن. دلدل سے ایسے ایک دم کوئی نہیں نکل سکتا. تیرے کچھ خاص گاہک بھی ہیں، انہیں ایک دم سے چھوڑنا ٹھیک نہیں ہوگا، ورنہ وہ اوچھی حرکتوں پر اتر آئیں گے. تجھے ہر قدم پھونک پھونک کر پیچھے ہٹانا ہوگا. ان سے پیچھے چھڑانے کی ترکیب میں تجھے بتاؤں گی، لیکن رفتہ رفتہ عمل کرنا ہوگا. نیلم کہتی رہی اور نادرا بڑے غور سے سنتی رہی. اور 2-1 نئی اور بہت خوبصورت لڑکیاں مل جائیں تو کام آسان ہو جائے گا. اس کے علاوہ کوٹھے کی تمام لڑکیوں کو ساتھ ملانا ہوگا کہ وہ اپنی زبان بند رکھیں. اس کے علاوہ بھڑووں کا منہ بھی بند کرنا ہوگا. بات نادرا کی سمجھ میں آ رہی تھی. پہلی بار اس نے سوچا کہ نیلم بائی بہت عقل مند عورت ہے.
لیکن بڑے افسروں اور اسر و رسوخ والے لوگوں کو نہیں ٹالا جا سکتا۔ اس کی بھی کوئی ترکیب تو ہوگی بوا۔ تو نے میری بات سنی ہی نہیں، نیلم نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں نے کہا نا کہ دلدل سے ایک دم کوئی نہیں نکل سکتا، اور تو چاہتی ہے کہ ایک دم پاک ہو جائے۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ تجھ میں کوئی بات ہے جو مجھے اچھی لگتی ہے، یا شاید سامنے کھڑی موت نے میرے کس بل نکال دیے ہیں، ورنہ میں سیدھے سیدھے ایک کوٹھا کسی کو بیچ دیتی۔ نادرا ڈر گئی۔ بوا میرے ساتھ نیکی کرو گی تو انشاءاللہ تمہارے کام آئے گی، مجھے نجات دلاؤ گی تو میں عمر بھر تمہاری نجات کے لیے دعا کروں گی، اور انشاءاللہ اس کے صلے میں اللہ تمہیں نجات دے گا۔ نیلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کون جانے، ویسے تو اللہ کی رحمت اور مغفرت بہت وسیع ہے۔ مجھے کچھ بتاؤ نا بوا، کچھ کرو نا، نادرا گڑ گڑائی۔ ہے تو ایک ترکیب، لیکن کوٹھے کی بدنامی ہوتی ہے اس میں۔ تو کوٹھا نیک نام بھی ہوتا ہے بوا، نادرا نے تلخ لہجے میں کہا۔ نہ صحیح، لیکن ہر دکان کی طرح اس کی بھی ساکھ تو ہوتی ہے، اور پھر اس میں تیری بھی بدنامی ہے۔ اب مجھے اس کی کیا پرواہ بوا؟ نیلم کچھ سوچتی اور ہچکچاتی رہی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، پھر وہ کسی نتیجے پر پہنچ گئی۔ یہ تو دیکھ، بھانت بھانت کے مرد کوٹھوں پر آتے جاتے ہیں، اب اس سے بڑی قربت تو کوئی اور ہوتی نہیں۔ اب آدمی 10 جگہ جائے گا تو کہیں سے کوئی بیماری اٹھا لائے گا، اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، پھر وہ اس بیماری کو ادھر ادھر بانٹتا پھرے گا۔ ایسی بیماریاں بہت موذی، بہت خوفناک ہوتی ہیں۔ یہ بدکاروں کے لیے اللہ کا عذاب ہے، اور معاملہ وہی انڈے اور مرغی والا ہے کہ پہلے انڈا آیا یا مرغی، کسی کو نہیں پتا چلتا کہ کون کس کو کیا دے گیا ہے۔ بس یہ سمجھ لے کہ روگ ہے زندگی بھر کا، صحت کو گھن لگ جاتا ہے، جسم تباہ ہو جاتا ہے آدمی کا۔ ٹھیک طرح سے نہ سمجھنے کے باوجود نادرا کو تھر تھری چڑھ گئی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نکاح اللہ کی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، نیلم نے کہا۔ ہر جگہ منہ مارتے پھرنے کا شوق تباہ کر دیتا ہے آدمی کو۔ دنیا بھی گئی، اللہ بھی خفا، اور آخرت بھی خراب۔ پر بوا، میرے مسئلے سے اس کا کیا تعلق؟ کسی طوائف کے بارے میں یہ بات پھیل جائے کہ وہ اس بیماری میں گرفتار ہے تو لوگ اس کی طرف رخ بھی نہیں کرتے۔ اب بات نادرا کی سمجھ میں آئی۔ اس نے غور سے نیلم کو دیکھا، لیکن کچھ پوچھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، مگر نیلم نے اس کی بات سمجھ لی تھی۔ ہاں نرگس، میں خود اس مرض کا شکار ہوں۔ نادرا جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ تجھے یا کسی کو بھی مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ بیماری صرف جسمانی قربت کے نتیجے میں لگتی ہے۔ تو یہ ہوگا کیسے؟ بہت آسانی سے۔ ان لڑکیوں کے لیے منہ بند رکھنا تو ناممکن ہے، لیکن انہیں ایسا کچھ پتا چل جائے تو یہ سب کو بتاتی پھریں گی۔ میں صرف ایک لڑکی سے یہ بات کہہ دوں تو اسی دن سب کو معلوم ہو جائے گا، بلکہ گاہکوں کو بھی پتا چل جائے گا۔ تو بوا، یہ کام کر دو نا، سوچ لے، پھر تجھے اچھوت بنا کر رکھ دیں گے یہ سب۔ مجھے منظور ہے بوا، پھر تیرے ساتھ لڑکیوں میں سے بھی کوئی نہیں سوئے گی، تجھے میرے کمرے میں میرے ساتھ سونا ہوگا۔ مجھے منظور ہے بوا، تمہارا احسان ہوگا مجھ پر، یہ احسان کیسے اتار پاؤں گی میں؟ میرے لیے دعا کر کے، ہر سانس تمہارے لیے دعا کروں گی بوا۔ نیلم نے ذرا دیر بعد ہی بہت سرسری انداز میں یہ خبر چمپا کو دے دی۔ پھر سلیم صاحب نرگس کے لیے تڑپتے ہوئے آئے تو اس نے ان سے کہا، مجبوری ہے سلیم میاں، نرگس تو ابھی بھی 4-5 دن نہیں مل سکے گی تمہیں۔ تو کچھ کر بائی، آج تو چاند رات ہے، تو چمپا کو بلوا دیتی ہوں۔ یوں اسٹیج پوری طرح تیار ہو گیا۔ ادھر اچھو میاں اعتکاف سے نکل کر آئے تو نادرا انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایسا نورانی چہرہ ہو گیا تھا ان کا کہ نظر ہی نہیں پڑتی تھی، اس پر سفید داڑھی۔ اب آپ کو یہاں واپس آنا اچھا تو نہیں لگ سکتا، اس نے اداسی سے کہا۔ نہیں نادرا، ہے تو یہ کوٹھا ہی، مگر جب تک تم اور ارجمند یہاں موجود ہو یہ میرے لیے گھر ہی ہے، اچھو میاں نے کہا۔ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، بس اب داڑھی رکھ لیجئے۔ دل تو یہی چاہتا ہے، لیکن یہاں رہتے ہوئے تو یہ ممکن نہیں۔ ابھی تو اسے گھر کہہ رہے تھے آپ۔ نہیں نادرا، یہاں داڑھی رکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی بے حرمتی تو نہیں کر سکتا میں۔ نادرا لاجواب ہو گئی، وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ عید کی نماز پڑھ کر عبدالحق سیدھا حمیدہ کے کمرے میں سلام کرنے کے لیے گیا۔ حمیدہ کو وہ کچھ بدلا بدلا سا لگا۔ اس نے اسے لپٹا کر خوب پیار کیا۔ پیار کرتے ہوئے اس کی سمجھ میں وہ تبدیلی آ گئی، اسے جھٹکا لگا۔ عید مبارک اماں۔ خیر مبارک پتر، تیری تو یہ خاص عید ہے۔ وہ شادی کی طرف اشارہ تھا۔ عبدالحق شرما گیا۔
اتنی دیر میں رابعہ اس کے اور حمیدہ کے لیے شیر خورما لے آئی۔ دسترخوان بچھا دیا گیا۔ عبدالحق نے اسے عیدی دی۔ وہ انکار کرتی رہی لیکن حمیدہ کے اصرار پر لینی ہی پڑی۔ عبدالحق نے شیر خورما نکالتے ہوئے اچانک ہاتھ کھینچ لیا۔ زبیر بھائی کو تو بلاؤ، اور ہاں میرے شہزادے کو بھی لاؤ۔ اس کا اشارہ ساجد کی طرف تھا۔ زبیر اور ساجد کے آنے سے پہلے زرینہ آ گئی۔ عید مبارک بھائی۔ عبدالحق نے اسے عیدی دی، پھر وہ متوقع نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ وہ نہیں آئیں گی بھائی، زرینہ نے شوخ لہجے میں کہا۔ دیکھے نا، اب 3 دن رہ گئے ہیں شادی میں، صبر کریں تھوڑا۔ تو نے کہا تھا نور بانو سے آنے کا؟ حمیدہ نے زرینہ سے پوچھا۔ جی اماں، پر وہ کہنے لگی مجھے شرم آتی ہے، میں بعد میں آؤں گی۔ بری بات ہے، اب یہ تو گھر کا معاملہ ہے، جا تو بلا کر لا اسے، بھلے 2 منٹ کے لیے صحیح۔ اس سے کہنا مجھے سلام کرنے تو آنا ہی ہے نا۔ لینا پتر، حمیدہ نے شیر خورمے کی طرف اشارہ کیا۔ زبیر بھائی تو آ جائیں۔ حمیدہ کو اس کا یہ رکھ رکھاؤ ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا۔ پھر زبیر آ گیا۔ عبدالحق نے پہلے شیر خورما نکال کر حمیدہ کو دیا، پھر زبیر کو، اور پھر اپنے لیے نکالا۔ 1 منٹ بعد اسے خیال آیا تو اس نے زبیر سے کہا، ساجد نہیں آیا؟ وہ رابعہ اسے تیار کر رہی ہے۔ پھر زرینہ کے ساتھ نور بانو بھی آ گئی۔ وہ سچ مچ بری طرح شرما رہی تھی۔ ادھر عبدالحق کا بھی برا حال تھا، اس سے نظریں اٹھائی ہی نہیں جا رہی تھی۔ نور بانو نے حمیدہ کو سلام کیا، عید کی مبارکباد دی۔ حمیدہ نے اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ یہاں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں دھیے، نور بانو نے سر جھکائے جھکائے آہستہ سے کہا۔ آپ سب کو عید مبارک۔ اور تو نور بانو کو عید کی مبارکباد دینا بھول گیا پتر، حمیدہ نے عبدالحق سے کہا۔ عید مبارک نور بانو، عبدالحق نے بامشکل کہا۔ حمیدہ کے اصرار کے باوجود نور بانو نے شیر خورما نہیں لیا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کھا سکتی تھی، البتہ اسے وہاں بیٹھنا اچھا لگ رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ وہ کنکھیوں سے عبدالحق کو دیکھے، لیکن ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر رابعہ ساجد کو لے کر آ گئی۔ اس نے ساجد کو عبدالحق کی گود میں دے دیا۔ عبدالحق نے گود میں لے کر ساجد کو پیار کیا۔ پہلی عید مبارک میرے ننھے شہزادے، اس نے بڑی محبت سے کہا۔ نہ جانے کیوں زبیر کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ عبدالحق نے چمچے سے تھوڑا سا شیر خورما ننھے ساجد کے منہ میں ڈالا۔ وہ باقاعدہ چٹخارے لینے لگا۔ مجھے یاد رکھنا ساجد، عبدالحق نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں زندگی کا پہلا شیر خورما میں نے دیا ہے۔ اچانک نور بانو اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جا رہی ہوں اماں، پھر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر چلی گئی۔ حمیدہ جانتی تھی اور وہ اس کا سبب سمجھ سکتی تھی۔ وہ غور سے عبدالحق کو دیکھتی رہی، جو ہر بات سے بے خبر ساجد سے باتیں کیے جا رہا تھا۔ غور سے دیکھتے ہوئے حمیدہ کو عبدالحق کے چہرے پر وہ چھوٹے چھوٹے چرکوں کے نشان نظر آئے۔ اسے یاد تھا رات اس نے عبدالحق کو داڑھی رکھنے کو کہا تھا اور وہ تیار تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مولوی صاحب نے بھی یہی بات کی تھی۔ پھر وہ سونے سے پہلے بھی اس کے پاس آیا تھا۔ اس وقت تک اس نے داڑھی نہیں بنائی تھی۔ تو پھر یہ کیا ہوا؟ کیا اس نے آدھی رات کو داڑھی مونڈی؟ یقیناً تبھی تو چرکے بھی لگے ہیں، اور پھر 10 دن داڑھی نہ بنانے کی وجہ سے بال زیادہ بھی ہو گئے ہوں گے اور سخت بھی۔ لیکن کیوں؟ تھوڑی سی دیر میں یہ تبدیلی کیوں آئی؟ اور بات فوراً ہی حمیدہ کی سمجھ میں آ گئی۔ جب اس نے عبدالحق سے داڑھی رکھنے کو کہا تو نور بانو بھی وہاں موجود تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے رات کو عبدالحق سے اسی سلسلے میں بات کی اور عبدالحق نے اسی وقت داڑھی مونڈ لی۔ پیغام بہت صاف تھا اور حمیدہ بہت جہاں دیدہ عورت تھی۔ نور بانو اسے جتا رہی تھی کہ عبدالحق وہی کرے گا جو وہ چاہے گی۔ حمیدہ کو نہ ایک لمحے تک کے لیے دکھ ہوا اور نہ ہی کوئی احساس شکست۔ لوگ اپنی محبوب بیویوں کی بات مانتے آئے ہیں، اسے اس میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کے نزدیک بنیادی بات یہ تھی کہ بیوی شوہر کی خیر خواہ ہو، اس کی دنیا اور آخرت کی بہتری ملحوظ رکھے۔ حمیدہ ان پڑھ تھی، لیکن زندگی کو سمجھنے کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس نے طویل عمر گزاری تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ دنیا میں 2 ہی طرح کی عورتیں ہوتی ہیں، ایک وہ جن کے دل اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ پوری کائنات ان میں سما جائے اور پھر بھی خالی جگہ موجود رہے، دوسری وہ جو اللہ کے دیے ہوئے وسیع دل کو خود ہی تنگ کر لیتی ہیں، وہ جو صرف خود سے محبت کرتی ہیں۔ اپنی محبت سے آدمی کا دل تنگ ہو جاتا ہے، لبالب ہو جاتا ہے، اور دل میں کسی اور کی محبت کے لیے ذرا سی جگہ بھی نہیں بچتی۔ ایسی عورتیں دنیا میں کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتی، نہ اپنے شوہر کو اور نہ اپنی اولاد کو۔ ایسی عورتوں کے شوہر بہت بد نصیب ہوتے ہیں۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ اس نے عبدالحق کے لیے اچھی بیوی کا انتخاب نہیں کیا۔ نور بانو کبھی نہیں سدھرے گی۔
اس کے دل کی تنگی کبھی دور نہیں ہوگی اور اس سے عبدالحق کو نقصان ہوگا، مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ معاملات ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اب وہ دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتی، اور اب اسے اللہ سے اپنے لیے لمبی عمر مانگنی ہوگی۔ ایک وہی تو ہے جو بوقت ضرورت نوربانو کے سامنے کھڑی ہو سکے گی۔ اسے رنج ہو رہا تھا۔ نوربانو کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ داڑھی کے معاملے میں اس نے ثابت کر دیا تھا کہ اس کے نزدیک اپنی بے ایمانی اور احمقانہ ضد کے مقابلے میں عبدالحق کے دین اور آخرت کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ ہائے، یہ اس نے کیا کر دیا؟ عبدالحق کو کس کے پلے باندھ رہی ہے وہ؟ اماں، میں چلوں؟ باہر لوگوں سے بھی عید ملنی ہے۔ عبدالحق کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہاں عبدالحق کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں ایسی منہمک تھی کہ سب لوگ چلے گئے اور اسے پتہ نہیں چلا۔ چلے جانا پتر، پر پہلے مجھے یہ تو بتا دے کہ تو نے داڑھی کیوں مونڈ دی؟ عبدالحق کھسیا گیا۔ بڑھا ہوا شیو تو اچھا نہیں لگتا اماں۔ داڑھی ابھی پوری طرح آئی نہیں تھی اور 4 دن بعد شادی تھی۔ میں نے سوچا ایسے درمیان میں تو اچھا نہیں لگوں گا۔ داڑھی تو بعد میں بھی رکھ سکتا ہوں، اس لیے صاف کر لی۔ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ پوری داڑھی تو کبھی نہیں اگتی۔ یہ درمیان کے دن تو گزارنے ہی پڑتے ہیں جن میں آدمی عجیب سا لگتا ہے، حمیدہ نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ پر ابھی تو اماں شادی کی وجہ سے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں پتر کہ جب آدمی داڑھی رکھتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو شروع میں اچھا نہیں لگتا اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے۔ نہیں اماں، میں نے تو بس یہ سوچا یہ وقت مناسب نہیں۔ اللہ تجھے حوصلہ دے۔ جا پتر، باہر لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ عید کے چوتھے دن وکیل نے کاغذی کاروائی مکمل کر دی۔ اب نادرہ عرف نرگس اس کوٹھے اور جائیداد کی مالک تھی۔ لے نرگس، میں نے اپنی زندگی میں ہی تجھے سب کچھ سونپ دیا، اب تو چاہے تو مجھے نکال دے، نیلم نے نادرہ سے کہا۔ تم مجھے جانتی ہو بوا، ورنہ اتنا بھروسہ کیوں کرتی مجھ پر؟ زندگی اس بازار میں گزری ہے، نیلم نے آہ بھر کر کہا۔ اعتبار اور بھروسہ تو میں خود پر بھی نہیں کرتی، مجبوری ہے۔ زندگی نے یہی سکھایا ہے مجھے۔ سب کچھ تجھے سونپ دیا، نقدی اور زیورات کے سوا۔ مجھے ان میں دلچسپی ہی کب ہے؟ مجھے تو اس جائیداد میں بھی دلچسپی نہیں تھی۔ جانتی ہوں، پھر بھی احتیاط کی۔ اپنی طاقت کے لیے بھی کچھ تو پاس ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک تو سب کچھ اب بھی تمہارا ہی ہے بوا۔ نیلم نے موضوع بدلا۔ ارے ہاں، تیری خبر تو بہت تیزی سے پھیل گئی۔ کل وہ سلیم صاحب آئے تھے تیرے۔ میں نے کہا نرگس کی طبیعت اب ٹھیک ہے، بلواؤں؟ کہنے لگے نہیں بھائی، وہ اب دل سے اتر گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے بوا۔ اور تو اور افسروں تک بھی بات پہنچ گئی۔ یہ لڑکیاں بڑی حرامزادی ہیں، پیٹ میں بات نہیں رکتی ان کے۔ خیر اچھا ہی ہے، طوائف کے پیٹ میں کچھ رکنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے بوا، اور ان لڑکیوں کا احسان ہے مجھ پر۔ ہاں بوا، اور ایک بات میں بھی بتاؤں، رات مجھے نیچے فرش پر سونا پڑا۔ ارے وہ کیوں؟ چمپا مجھ سے کہنے لگی کہ تم اب کوٹھے کی مالک ہو، یہاں سونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا مالک ہوں تو میری مرضی، جہاں چاہوں سوؤں۔ اس پر وہ بولی تاکہ ہمیں بھی بیماری لگا دو۔ نہ بھائی نہ، اب تم جا کر بائی جی کے کمرے میں سویا کرو، ورنہ میں سب کو بتا دوں گی۔ اور اس نے مجھے اوپر سونے ہی نہیں دیا۔ کم بختوں کو عقل تو ہے ہی نہیں، نیلم نے ظالمانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ جہاں سے بیماری لگنی ہے وہاں تو شوق سے جائیں گی، اور جہاں سے لگنی نہیں وہاں احتیاط کریں گی۔ پھر وہ ایک لمحے خاموش رہی اور غور سے نادرہ کو دیکھتی رہی۔ اس پر تو دل دکھا ہوگا تیرا۔ نادرہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ میں تو الٹا خوش ہوئی بوا، مجھے تو نجات مل رہی ہے لعنت سے۔ تو اب تو کیا کرے گی؟ وہی کروں گی بوا جو تم نے کہا تھا، تمہارے ساتھ سویا کروں گی۔ اچھا ہے، میں تنہائی میں بہت گھبراتی تھی، پر ایک بات تو بتا، تجھے میرے ساتھ سوتے ہوئے ڈر نہیں لگے گا؟ اگر یہ ایسے لگنے والی بیماری ہوتی بوا تو بھی میں اس لعنت پر اسے ترجیح دیتی۔ تم نہیں جانتی بوا، میری روح پر کیسا بوجھ ہوتا تھا، اب میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں، سمجھ سکتی ہوں۔ ایک اجازت چاہیے بوا، نادرہ نے اچانک کہا۔ اب بھی تجھے مجھ سے اجازت چاہیے ہوگی، نادرہ نے سنی انسنی کر کے کہا۔ میں چاہتی ہوں کہ ارجمند بھی یہیں سویا کرے ہمارے ساتھ۔ نیلم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھ سے اجازت مانگ رہی ہے؟ ارے تو مجھے اس کمرے سے بھی نکال سکتی ہے اور کوٹھے سے بھی۔ نادرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم جانتی ہو بوا کہ میں ایسی نہیں ہوں۔
अच्छा, अब दिल छोटा ना कर, मुझे क्या एतराज हो सकता है, मुझे तो अच्छा लगेगा। मेरे लिए तो ये घर हो जाएगा पहली बार। वो तुम अफसरों का कुछ बता रही थी। ईद रात को भट्टी साहब के यहाँ महफिल सजती है ना, वहां अपनी लड़कियां गई थीं। तेरे बारे में पूछा तो बदबख्तों ने बीमारी वाली बात बता दी। ये अफसर लोग तो ज्यादा ही डरते हैं, अशरफ समझते हैं ना खुद को। तो अगले रोज चीमा साहब आए थे मेरे पास। मैंने कहा, हुजूर, मैं तो हमेशा ख्याल रखती हूँ आप लोगों का, इसीलिए रोक दिया नरगिस को। बड़े शुक्रगुजार हुए, इस पर भी खुश हुए कि मैंने तुझे सब कुछ सौंप दिया। कहने लगे, नरगिस से कहना कभी कोई मसला हो तो हम हाजिर हैं। नादर ने सुकून की सांस ली और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने गंदगी में भी सफाई का एहतमाम किया। पर ये लोग हैं बड़े कमीने, नीलम ने कहा। चीमा कहने लगा कि भट्टी साहब ने बड़ा परेशान किया हुआ है आजकल, कुछ ज्यादा ही दिमाग चढ़ रहा है। जी में तो आता है कि नरगिस को उनके पास भिजवा दूं, जिंदगी भर रोते रहें बैठकर। मैंने कहा, रुकावट क्या है, कहो तो भेज दूं। नरगिस तो फारिग ही है आजकल। तो बोला कि आखिर में नुकसान तो अपना ही है। कह कहा लगाकर बोला, हम सब हम प्याला और हम नवाला हैं, आखिर उसे कुछ हुआ तो दूसरे बर्तन खराब करेगा ना, और फिर किसी बर्तन से हमें भी वही बीमारी लग गई तो। मैंने कहा, हो बड़े सियाने तुम। नादरा ने खुद बड़े एहतमाम से इस कमरे की नई सेटिंग की। मुद्दतों के बाद उसे जैसे घर मुयस्सर आया था। इब्तिदा में वो डर रही थी कि कहीं नीलम मुजाहिम ना हो, मगर ये देखकर मुतमईन हो गई कि नीलम तो उल्टा खुश हो रही है, बल्कि वो उसे मशवरे ही दे रही थी। उस रात नादरा ने अर्जुमंद से कहा, अब तुम मेरे साथ सोया करोगी हर रात? अर्जुमंद ने मासूमियत से पूछा। हाँ, हर रात। अब आपकी शादी का क्या होगा? अब हमारी शादी कभी नहीं होगी। क्यों फूफो? सब लोगों ने हमें नापसंद कर दिया है ना। वो तो खुद अच्छे नहीं थे फूफो, मैं कराऊंगी आपकी शादी अपने शहजादे से। नहीं फूफो, अर्जुमंद बुरा मान गई। मैं देखूंगी, दुनिया में शहजादों की कमी तो नहीं। चलो ठीक है, लेकिन हमें अब ऐसी परवाह नहीं। तो अब ये हमारा कमरा है? हाँ, हमारा और बुआ का। नीलम उस वक्त कमरे में नहीं थी। अर्जुमंद ने नाक चढ़ाकर कहा, बुआ का क्यों? देखो गुड़िया, कमरा तो ये असल में बुआ का ही है। उनकी मेहरबानी कि उन्होंने हमें जगह दे दी, तो हमें उनका एहसान मानना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। अब देखो ना, तुम तरसती थी मेरे साथ सोने को, अब रोज सोया करोगी मेरे साथ, तो ये बुआ की मेहरबानी है ना। अब तुम उनसे कभी बदतमीजी ना करना, इज्जत से बात करना उनसे। ठीक है फूफो, अर्जुमंद ने कहा। फिर कुछ ख्याल आया तो पूछा, आप मुझे कहानी भी सुनाया करेंगी? हाँ, क्यों नहीं, तब तो मैं बुआ की बहुत इज्जत करूंगी। मगर जब रात हुई और नादरा ने अर्जुमंद को कहानी सुनाना शुरू की, तो वो कहानी मुकम्मल होने से पहले ही सो गई। महीनों बाद फूफो से लिपटकर सोने की हसरत जो पूरी हो गई थी, वो उनके लिए एक बिल्कुल नए मामूल का आगाज था। वो अब्दुल हक की जिंदगी का एक ऐसा दिन था जिसे वो कभी नहीं भूल सकता था। उसने तो वो पूरा दिन ऐसे गुजारा था जैसे ख्वाब देख रहा हो। हालांकि वो ताबीर मिलने का दिन था, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं और उसकी खुशी में इलाके के सब लोग शरीक थे। मगर अब वो वक्त आ गया था कि उसकी खुशी में शरीक सब लोग दर्जा बदर्जा रुखसत हो गए थे और अब उसे अकेले ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना था। उसका कमरा आज से उसका कमरा नहीं था, अब उसमें नूरबानो भी उसकी शरीक थी और आज वो हजलाए अरूसी में थी। इसे बड़े एहतमाम से सजाया गया था। हमीदा, राबिया और शहनाज उसके साथ दरवाजे तक आई। मैंने पानी का जग और गिलास भी अंदर रख दिया है साहब, और दूध भी, भूल ना जाना, राबिया ने कहा। अब्दुल हक से कुछ कहा ही नहीं गया। उसका हलक बुरी तरह खुश्क हो रहा था और दिल अजीब तरह धड़क रहा था। जा पुत्र, आज से तेरी नई जिंदगी शुरू हो रही है, अल्लाह मुबारक करे, हमीदा ने दुआ दी। तुम भी आओ ना अम्मा। अब्दुल हक को घबराहट हो रही थी। पगला कहीं का, हमीदा ने हंसते हुए कहा। अच्छा पुत्र, अब हम जा रहे हैं, तू भी आराम कर। वो तीनों वापस चली गईं। अब्दुल हक उन्हें वापस जाते देखता रहा। फिर उसने पलटकर अपने कमरे के बंद दरवाजे को देखा। वो जैसे उसकी किस्मत का दरवाजा था। अभी एक लम्हे में उसके आगे बढ़कर पट पर दबाव डालने की देर है, उसकी किस्मत खुल जाएगी। वो चंद लम्हे हिचकिचाता रहा, फिर आगे बढ़ा और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर का नक्शा कुछ बदला हुआ था।
آرائش کی خاطر مسحری کو دیوار کے پاس سے ہٹا کر کمرے کے درمیان لے آیا گیا تھا۔ مسحری کے چاروں طرف پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ مسحری پر پھولوں کی سیج تھی اور سیج پر وہ ایک سرخ چھوٹی سی گول سی گٹھری تھی۔ اس کا دل اس زور سے دھڑکا کہ وہ خود بھی ہڑبڑا گیا۔ وہ بڑے اشتیاق سے مسحری کی طرف بڑھا۔ لڑیوں کے درمیان سے اس نے نور بانو کو دیکھا۔ نور بانو کو تو کیا دیکھتا، وہ اس لمبے سے گھونگھٹ کے پار دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں سے جھلکتی ہوئی چاندنی نظر آ رہی تھی۔ نور بانو کا سر اپنے گھٹنوں پر جھکا تھا۔ دروازہ تو بند کر دیں، گھونگھٹ میں سے آواز ابھری۔ آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، اس نے حیرت سے کہا۔ آپ نے کیسے دیکھ لیا کہ دروازہ بند نہیں ہے؟ صرف نظریں جھکی ہوئی نہیں ہیں بلکہ میری آنکھیں بھی بند ہیں، نور بانو نے شوخ لہجے میں کہا۔ مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا ہے لیکن سنائی تو سب کچھ دے رہا ہے۔ تو آپ نے ایسا کیا سنا کہ آپ کو دروازہ کھلا ہونے کا پتہ چل گیا؟ مجھے ایسے پتہ چلا کہ میرے کانوں نے کچھ نہیں سنا۔ وہی شوخ آواز، وہی لہجہ۔ میں سمجھا نہیں۔ دیکھے نا، مجھے دروازہ بند ہونے کی آواز نہیں سنائی دی نا، اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ دروازہ کھلا ہے۔ اب آپ دروازہ بند کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ شامل ہو گئی۔ عبدالحق نے جا کر دروازہ بند کیا، چٹخینی چڑھائی اور واپس آ کر مسحری پر بیٹھ گیا۔ گھونگھٹ تو اٹھائیں، میں اپنے چاند کو دیکھوں تو، اس نے فرمائش کی۔ یہ آپ کا کام ہے، میرا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں۔ عبدالحق نے گھونگھٹ کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ ایسے نہیں، پہلے ہماری منہ دکھائی تو دیں۔ عبدالحق کو حمیدہ کی بات یاد آ گئی۔ اس نے شیروانی کی جیب سے مخمل کی ڈبیا نکالی، اسے کھول کر انگوٹھی برآمد کی اور جھٹ سے نور بانو کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ لیجئے، اب تو ٹھیک ہے۔ اس نے گھونگھٹ اٹھایا اور دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ اس سکوت سے گھبرا کر نور بانو نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ مبہوت ہو کر اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ اتنا حسین روئے زمین پر کوئی ہو ہی نہیں سکتا آپ کے سوا، عبدالحق نے مسحور لہجے میں کہا۔ وہ الفاظ نہیں تھے، نور بانو کے لیے آب حیات تھا۔ وہ ابتدا سے جانتی تھی کہ وہ اوست سے کمتر شکل و صورت کی لڑکی ہے، مگر عبدالحق کے لہجے میں ایسی سچائی تھی کہ آئینہ دیکھنے کو دل مچلنے لگا۔ آپ بنا رہے ہیں مجھے، اس نے بڑے ناز سے کہا۔ خدا کی قسم سچ کہہ رہا ہوں۔ نور بانو کی سماعت میں اپنی امی کی آواز گونجی۔ نکاح ایسی رحمت ہے کہ اللہ دلہنوں پر آسمان سے نور اتارتے ہیں۔ ارے دلہن بن کر تو گدھی بھی پری ہو جاتی ہے، اور میں بہرحال قبول صورت تو ہوں، نور بانو نے دل میں کہا۔ بدصورت تو کبھی نہیں تھی میں، لیکن عبدالحق لاکھ بار بھی اس کی تعریف کرتا تو اس کے لیے کم تھا۔ آپ کو خوبصورت لگتی ہوں میں، ورنہ من آنم کے من دانم۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ سے حسین کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میری باجی کو دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا آپ کا؟ بے ہوش ہی ہو جاتے شاید۔ آپ کی باجی؟ ہاں، میری بڑی بہن حور بانو، جو آپ سے دیوانہ وار محبت کرتی تھیں۔ وہ اتنی حسین تھیں کہ میں نے ان جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں اور حیران ہو رہا ہوں۔ آپ بھی تو ان سے محبت کرتے تھے۔ نور بانو کی یادوں کی راکھ میں ایک چنگاری نے سر اٹھایا۔ میں اور ان سے محبت؟ عبدالحق نے حیرت سے کہا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کوئی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ آپ کوٹھے پر آتے تھے، دیر تک بیٹھے رہتے تھے، باجی آنگن سے آپ کو دیکھتی رہتی تھی، تو آپ بھی انہیں دیکھتے ہوں گے۔ میں نے کبھی نیچے نہیں دیکھا، عبدالحق نے برا مانتے ہوئے کہا۔ میں ایسا کبھی نہیں رہا۔ کالج میں لڑکیاں بھی پڑھتی تھیں میرے ساتھ، اور ان میں بہت آزاد خیال انگریز لڑکیاں بھی تھیں۔ انہوں نے مجھے ورغلانے کی کوشش بھی کی، لیکن میں ایسا نہیں تھا۔ مجھے محبت اور ہوس کی تمیز تھی۔ میں محبت کو بہت اعلیٰ اور عرفہ جذبہ سمجھتا ہوں۔ تو پھر آپ کوٹھے پر کیوں آتے تھے؟ پہلی بار میں وہاں گیا تو پڑھنے ہی کی غرض سے تھا، کیونکہ وہ امتحان کا عرصہ تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں کبھی بھول ہی نہیں سکتا۔ وہ مغرب سے پہلے کا وقت تھا، مگر میں پڑھ نہ سکا۔ پہلے ہی دن میں نے وہ آواز سنی اور مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ آواز سے بھی، اور صاحب آواز سے بھی، اور جو پڑھا جا رہا تھا اس سے بھی۔ عبدالحق نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ عربی زبان ہے اور قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ ایسے کیسے محبت ہو سکتی ہے آواز سے؟
पता नहीं, मेरी तो समझ में बस यही आया कि मोहब्बत अल्लाह की अता होती है। अजीब मोहब्बत है, देखे बगैर तो अल्लाह को भी मानना होता है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और इसे अजीब मोहब्बत ना कहो, वो मोहब्बत सच्ची और ताकतवर मोहब्बत थी। जब मुझे वीर जी से पता चला कि वो अरबी जुबान है तो मैंने अरबी पढ़ने का फैसला कर लिया। मौलवी साहब मुझे अरबी पढ़ाने लगे। बहरहाल मैं हर शाम कोठे पर पहुंच जाता था वो आवाज़ सुनने के लिए। भेद खुल रहे थे। बाजी ने उसे दिखाया था। एक बारिश आदमी यासीन शरीफ की तिलावत कर रहा था और ठाकुर अवतार सिंह सर झुकाए सुन रहा था। वो पूरा मंजर उसकी निगाहों में फिर गया, लेकिन राख से चिंगारियां भी सर उठा रही थीं। तो आपको उस आवाज़ से मोहब्बत हो गई थी? और आवाज़ वाली से भी? नूरबानो ने पूछा। जी हाँ, तो वो तो मेरी बाजी की आवाज़ थी जनाब, नूरबानो ने बुझे बुझे लहजे में कहा। नामुमकिन, मैं करोड़ों आवाज़ों में से उस आवाज़ को शनाख्त कर सकता हूँ। वो तुम्हारी आवाज़ थी। हम तीनों बहनें उस वक्त में कुरान पढ़ती थीं। वो आवाज़ तुम्हारी थी। बहरहाल इम्तिहान ख़त्म होने तक वो मामूल जारी रहा। फिर मैं मौलवी साहब को गर्मियों की छुट्टियों में साथ लेकर गांव चला गया। वहाँ मैंने बहुत तेज़ी से अरबी सीखी। मैंने सोचा था कि वापस आकर सुनूंगा तो शायद समझ सकूंगा कि क्या पढ़ा जा रहा है, मगर वो मेरे मुकद्दर में नहीं था। वापस आने के बाद मैं हर रोज़ कोठे पर गया, मगर मैंने वो आवाज़ फिर कभी नहीं सुनी। वक्त के हवाले से नूरबानो को भी बहुत कुछ याद आने लगा। जिस अरसे में ऊपर वाले गांव गए हुए थे, अम्मा ने उन्हें पढ़ाने के लिए उस्तानी जी की खिदमत हासिल कर ली थी और उस्तानी जी असर के बाद आती थीं और मगरिब के बाद वापस जाती थीं। इसकी वजह से तीनों बहनों का असर और मगरिब के दरमियान कुरान पढ़ने का मामूल मौकूफ हो गया था। लेकिन नूरबानो के लिए यह यकीन बहुत अहम था कि अब्दुल हक को जिस आवाज़ से मोहब्बत हुई वो बाजी की नहीं उसकी थी। अब ये यकीन कैसे हासिल किया जाए? बाजी तो मरने के बाद भी उसके दिल का कांटा बनी हुई थी। मैं कैसे मान लूं कि वो आवाज़ मेरी थी? मेरी बात गौर से सुनो। वो आवाज़ तो आज तक मेरी रूह में उतरी हुई है, समात में महफूज है। महरूमी के बावजूद हर रोज़ मैं उस आवाज़ को सुनता था और मुझे मालूम था कि वो तुम तीनों बहनों में से किसकी आवाज़ है। मैं बस उस आवाज़ वाली से सच्ची मोहब्बत करता था। मैंने खुद को जांचा भी इस सिलसिले में। मैंने तस्वुर में बदसूरत तरीन लड़की को इस आवाज़ के साथ देखा और मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई। फिर मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन हो गया। नूरबानो को अपने जिस्म के रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। फिर वो सानहा हुआ, तुम्हारी दोनों बहनें शहीद हो गईं। अब्दुल हक अपनी कहे जा रहा था। तब मैंने सोचा शायद आवाज़ वाली इन्हीं में से एक थी। फिर मैंने रमज़ान की उस मुबारक चांद रात को वो आवाज़ सुनी। याद है तुम्हें? तुम सूरह मुल्क की तिलावत कर रही थी। आवाज़ पहचान कर ही तो मैं बेखुद हुआ था, वरना मैं ऐसे बेहिजाबाना ऊपर आ सकता था भला? कभी ऐसा किया था मैंने? नूरबानो ने दिल में तायीद की। उसे अब्दुल हक की वो खुदरफ्तगी आज भी याद थी। वो सच कह रहा था और उसी आवाज़ की डोर थामकर मैंने हक की गवाही दी। वो तुम ही थी नूरबानो। तुम्हें अल्लाह ने मेरे लिए महफूज रखा था। तुम्हारा मुझ पर एहसान है। मुझे इस्लाम तुम्हारे ज़रिए से मिला। मैं बरसों से तुमसे मोहब्बत करता हूँ नूरबानो। खुशी और फ़ख्र से नूरबानो की आंखें भीग गईं। मेरा अब्दुल हक से रिश्ता बालादस्ती का है, उसने सोचा। उसी लम्हे उसके जहन में झमाका सा हुआ और बात पूरी तरह उसकी समझ में आ गई। मैंने मान लिया, यकीन कर लिया कि आप ठीक कह रहे हैं, उसने सरगोशी में कहा। हैरत है कि मुझे पहले क्यों याद नहीं आया। वाकई तीनों बहनों में सिर्फ मैं थी जो बुलंद आवाज़ में किरात करती थी। बाजी की आवाज़ तो घर में भी मुश्किल से सुनाई देती थी। सिर्फ मेरी आवाज़ कोठे तक जा सकती थी। और हाँ, जिन दिनों की आप बात कर रहे हैं, उन दिनों बाजी का कुरान पढ़ने में दिल कहाँ लगता था। वो कुरान पढ़ने की बजाय वुजू के बहाने बार बार जाकर आपको देखती थी। सच कहते हैं आप। अब्दुल हक खुश हो गया। तुम भी मुझसे मोहब्बत करती थी नूरबानो? जी हाँ, लेकिन मोहब्बत से ज़्यादा मैं नफ़रत करती थी आपसे। अब्दुल हक को झटका लगा। मोहब्बत से ज़्यादा नफ़रत? लेकिन क्यों? इस पर कि मुझे एक हिंदू से मोहब्बत क्यों हुई। मैं चिढ़ती थी आपसे, शदीद नफ़रत करती थी, इसलिए कि आपकी मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर पाती थी। तो ये तो तुम्हारी दीनदारी है और खौफ खुदा का सबूत है। नूरबानो ने अम्मी और बाजी के यकीन के बारे में उसे बताना मुनासिब नहीं समझा, जिन्हें यकीन था कि वो मुसलमान हो जाएगा।
जिन्हें यकीन था कि हिंदू होने के बावजूद वो मुशरिक नहीं है। ये सब बताकर वो अपनी पोजीशन कमजोर क्यों करती? अच्छा, आज तुम मुझे फिर सूरह मुल्क सुनाओ उसी तरह, अब्दुल हक ने फरमाइश की। नूरबानो झुंझुला गई। इस रात में ऐसी फरमाइश? अजीब गैर रोमानी आदमी है ये। मगर बज़ाहिर उसने खुशदिली से कहा, इस वक्त कैसे सुना सकती हूँ मैं? क्यों, क्या रुकावट है? देखे ना, मुझे याद तो नहीं है कुरान, हिफ्ज तो नहीं किया है मैंने। तो कुरान यहाँ मौजूद है ना? वुजू तो करना होगा मुझे, अभी थोड़ी देर बाद वुजू करके सुना दूंगी। ठीक है, एक बात बताएं, नूरबानो ने अचानक कहा। अम्मी ने आपको नीचे आने की इजाजत दे दी थी, फिर आप कभी नीचे क्यों नहीं आए? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, अगर आ गया होता तो मैं इस वक्त इस तरह तुम्हारे पास ना होता। मैं समझी नहीं, माँ जी को मैं भी सचमुच माँ ही समझता था, अब्दुल हक ने गहरी सांस लेकर कहा। उन्होंने मुझे इजाजत दी कि मैं जब चाहूँ नीचे आ सकता हूँ। उन्होंने कहा कि वहाँ कोई मुझसे पर्दा नहीं करेगा। उन्होंने बड़ा मान दिया मुझे। अब उनका बेटा होने के नाते मैं उनकी बेटियों का भाई ही हो सकता था, लेकिन मुझे मालूम था कि उनमें से कोई एक वो है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। नीचे आता तो मुझे इस मोहब्बत से दस्तबरदार होना पड़ता, वरना माँ जी के एतमाद का खून होता। मुझे ना ये गवारा था और ना वो, तो बेहतर यही था कि मैं दूर ही रहूं। उस लम्हे नूरबानो को शिद्दत से उस पर प्यार आया। कैसा सच्चा और खरा आदमी था वो, और वो उसे कितना बुरा समझती थी। अच्छा ही हुआ कि आप नीचे नहीं आए, उसने कहा, वरना बाजी को देखते तो उनसे मोहब्बत किए बगैर नहीं रह सकते थे। अब्दुल हक ने शिकायती नजरों से उसे देखा। एक बात कहूँ, तुम शायद मोहब्बत को समझती ही नहीं हो। हसीन लड़कियां तो मेरे कॉलेज में भी बहुत थीं, मगर मेरे लिए सूरत, शक्ल और जिस्म की कोई अहमियत नहीं थी। मुझे तो कुरान पढ़ने वाली उस आवाज से मोहब्बत हुई थी। अब वो जैसी भी होती, वो मुझे पूरी दुनिया से बढ़कर महबूब होती। और है, आपने बाजी को नहीं देखा कभी? कैसे देखता, मैं कभी नीचे आया ही नहीं और मुझे लड़कियों को देखने का शौक भी नहीं रहा। मगर उस कयामत की रात आप नीचे हमारे घर आए थे, नूरबानो ने नजरें झुकाते हुए कहा। कयामत भी कह रही हो और फिर पूछती हो कि मैंने तुम्हारी बहनों को देखा था या नहीं? अब्दुल हक ने शिकायती लहजे में कहा। कयामत के दिन कोई किसी को देख सकेगा भला? उस रात में पहुंचा तो वहां सिर्फ लाशें थीं, अछूती, अनदेखी मासूम लड़कियों की बरहना लाशें। मैं उन्हें देख सकता था भला? मैंने बस लाशों पर चादरें डाली, फिर सिसकियों की आवाजें सुनकर तुम्हें तलाश करने लगा। और सोचो, तुम तो जिंदा थी। तुम्हें मैं अपने हाथों पर उठाकर ऊपर ले गया, लेकिन देखा तो तुम्हें भी नहीं। तुम वहां हमारे साथ रहीं, फिर साथ सफर किया, बेपर्दा, फिर यहाँ हमारे साथ रहीं। मैंने तो कभी तुम्हें नजर उठाकर नहीं देखा। मैंने तो तुम्हें पहली बार उस रात देखा जब मैं तुम्हारे चचा जान की तलाश में नाकाम होकर लाहौर से वापस आया और तुमने मेरी खबर ली। सुने, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, फिर भी आप मुझे माफ कर दें। ऐसी कोई बात नहीं। एक बार फिर मैं ये बात बता दूं कि दुनिया की हसीन तरीन लड़की भी आप जैसी हसीन नहीं हो सकती। ये बात मैं कह रहा हूँ। हालांकि आप दुनिया की बदसूरत तरीन लड़की होती, तब भी मुझे उतनी ही महबूब होती। और सुने, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। इतने यकीन से ना कहें ये बात, नूरबानो ने शोख लहजे में कहा। चचा जान के मामले में झूठ बोल चुके हैं आप। अल्लाह माफ करे, लेकिन वो भी आप ही की बेहतरी के लिए था। मेरी बेहतरी के लिए मुझे दुनिया की हसीन तरीन लड़की भी तो बना सकते हैं आप। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, चाहे तुम इस पर यकीन ना करो। नूरबानो को उसके लहजे में हल्की सी खफगी महसूस हुई। मैं आपको दुनिया का सबसे सच्चा और अच्छा इंसान समझती हूँ जनाब, उसने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल हक मसाहरी से उतरने लगा तो नूरबानो ने बेसाख्ता कहा, अरे अरे, कहाँ चले आप? वुजू करके आऊं, शुक्र के 2 नफिल तो अदा कर लूं। इतनी बड़ी नेमत दी है मुझे अल्लाह ने, अब्दुल हक ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। नूरबानो फिर झुंझुला गई। क्या तन्हाई और खलबत कभी नहीं मिलेगी मुझे? कुछ नहीं तो अल्लाह मियाँ ही बीच में आ जाएंगे, ये सोचते हुए वो डरी भी। लेकिन इस वक्त अब्दुल हक का दूर जाना उसे गवारा नहीं था। जल्दी क्या है, नफिल तो मुझे भी अदा करने हैं, उसने कहा। तो आ जाओ, तुम भी वुजू कर लो। अभी जरा देर में कर लेंगे, 2 बातें तो कर लें। एक बात मुझे पूछनी है आपसे। अब्दुल हक फिर उसके करीब हो गया।
پوچھو۔ شرم آتی ہے مجھے، کیسے پوچھوں؟ نور بانو نے نظریں جھکا لی۔ اب مجھ سے کیسی شرم؟ اب تو میں تمہارا ہوں اور تم میری ہو۔ واقعی؟ نور بانو نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ آپ کبھی مجھے بے شرم تو نہیں سمجھیں گے؟ کبھی بھی نہیں، کسی حال میں بھی نہیں۔ یہ بتائیں، اس دن شیڈ میں آپ نے مجھے لپٹایا تو میں آپ کو کیسی لگی؟ نور بانو نے پوچھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ لمس کیا تھا؟ ایک دھماکہ تھا جو عبدالحق کے وجود میں ہوا۔ پھول جھڑیاں سی چھوٹنے لگیں۔ ابھی بتاتا ہوں، اس نے کہا۔ اس کی آواز میں خفیف سی لرزش تھی۔ اس نے بتی بجھا دی اور نور بانو کو لپٹا لیا۔ اس لمحے اس نے سمجھا، رات پردہ پوش۔ میری بات کا جواب نہیں دیا آپ نے، نور بانو نے خوابناک لہجے میں کہا۔ پہلے تمہیں دریافت تو کر لوں، پھر جواب بھی دے دوں گا۔ اور نہ جانے کتنی دیر بعد جب وہ دونوں بے سود لیٹے تھے تو نور بانو نے اپنا سوال دہرایا۔ تم پوری کائنات ہو، اسرار سے بھری۔ میں ساری عمر تمہیں کھوجتا رہوں گا لیکن شاید پوری طرح سمجھ نہیں سکوں گا، عبدالحق نے نیند بھری آواز میں کہا۔ اور اس کے چند ہی لمحوں کے بعد وہ بے خبر سو چکا تھا۔ نور بانو اب بھی جاگ رہی تھی۔ وہ احساس طمانیت سے سرشار تھی۔ دریافت کے سفر کے دوران عبدالحق مسلسل زیر لب کچھ کہتا رہا تھا۔ اس نے سننے کی کوشش کی اور بالآخر سن لیا۔ وہ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ ہر لمحے وارفتہ لہجے میں ایک ہی بات کہتا رہا تھا۔ خدا کی قسم، تم سے حسین کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسی حسین ہو تم، حسین اور پراسرار۔ نور بانو نے سمجھ لیا تھا کہ عبدالحق کو ساری عمر اپنا متی بنائے رکھنے کے لیے اس کے پاس دو ہتھیار ہیں۔ ایک تو یہ احسان کہ عبدالحق کو راہ ہدایت اس کی آواز کے حوالے سے ملی تھی، پہلے قدم سے لے کر منزل تک، اور دوسرا ہتھیار اس کا جسم تھا جو عبدالحق کو مسحور کر دیتا تھا۔ اسے عمر بھر اس کی شادابی کا خیال رکھنا تھا۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے وہ بھی سو گئی۔ عبدالحق کی آنکھ کھلی تو کھڑکی کے پردے پر منعکس ہوتی دھوپ نے اسے بتا دیا کہ دن چڑھ چکا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی نظر سوتی ہوئی نور بانو کی بے ترتیبی پر پڑی تو اس نے جلدی سے چادر برابر کر دی۔ وہ بیٹھ کر سوچتا رہا۔ دل میں اداسی اور تعصب قطرہ قطرہ گر رہا تھا۔ ٹپ 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 دل میں پچھتاوے نے ڈنک چبھویا۔ کیا کیا سوچا تھا میں نے، یہ کیا ہو گیا؟ چاند جب رستہ کاٹ جائے تو جلتا سورج بھی بجھ سا جاتا ہے۔ وہ بہت محدود پیمانے پر ہونے والی ایک نجی محفل عیش تھی جو ایک ایسے افسر کے اعزاز میں برپا کی گئی تھی جس کا تقریباً 4 سال پہلے کراچی میں تبادلہ کر دیا گیا تھا اور تب سے وہ اب پہلی بار لاہور آیا تھا۔ اس افسر کا نام عارف تھا۔ وہ یقیناً ادھیڑ عمر ہوگا لیکن دیکھنے میں جوان ہی لگتا تھا۔ خوش شکل بھی تھا اور خوش گفتار بھی، اور افسر ہوتے تو پڑھے لکھے ہی ہیں۔ سب کچھ تھا مگر عارف تماش بین کہیں سے نہیں لگتا تھا۔ اس کے انداز میں شائستگی اور رکھ رکھاؤ تھا۔ اس کے میزبان اسے پروفیسر کہتے تھے۔ سمن کو وہ حیرت انگیز لگا۔ پہلے دور میں دور شراب چلا اور ساتھ میں رقص و موسیقی کی محفل بھی۔ پھر جب آوازیں قدرے لڑکھڑانے لگی تو بھٹی صاحب نے کہا، بھائی اب تو یا شیخ ہو جائے۔ یا شیخ، اپنی اپنی دیکھ، عارف نے گنگناتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے تو ہی دیکھ لے میرے یار، تیرے نخرے بہت ہیں، شفاعت بھٹی نے عارف سے کہا۔ وہاں وہ 6 مرد تھے اور 6 ہی عورتیں۔ ان کے علاوہ جو تھے وہ یا تو سازندے تھے یا بھٹی کے خدمتگار۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ میں بڑا افسر ہوں، عارف نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں پتہ ہے مجھے، انٹرویو لینے کی عادت ہو گئی ہے تجھے، ملک صاحب بولے۔ عجیب آدمی ہے یار، چیمہ صاحب بولے۔ طوائفوں کو بھی انٹرویو کے بغیر اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں دیتا تو؟ نہ، بری بات، ایسے نہیں کہتے، عارف نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ اس لفظ کو تم ایسے ادا کرتے ہو جیسے یہ گالی ہو۔ ابے پروفیسر، گالی ہی تو ہے یہ لفظ ہی برا ہے۔ اپنی بیوی کو کہہ کر دیکھ، پھر پتا چلے گا۔ بیوی کو اسی لفظ کے قابل نہیں سمجھتا ورنہ ضرور کہتا، عارف نے کہا۔ اور سنو، لفظ برے نہیں ہوتے، ان کی ادائیگی اور لہجے انہیں برا بناتے ہیں۔ اسی لفظ کو اچھی طرح بھی تو ادا کیا جا سکتا ہے۔ طوائف، اس نے گویا کہہ کر دکھایا۔ مجھے تو کوئی فرق محسوس نہیں ہوا، نواز بولا۔ اس کے لیے احساس کا زندہ ہونا ضروری ہے۔
ہم کیا یہاں فلسفیانہ گفتگو کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ نواز نے احتجاج کیا۔ تم مجھے میرا کمرہ دکھا دو، عارف نے کہا۔ شفاعت بھٹی نے سکون کی سانس لی۔ یہ سامنے والا کمرہ تیرا ہے، اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ بس تو میں چلا۔ بوتل تو لے لے، تمہیں پتا ہے میں ایک ساتھ 2 نشے بھی نہیں کرتا، دونوں ایک دوسرے کو مائنس کر دیتے ہیں، عارف نے انگلی نچاتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، امیدواروں کو ایک ایک کر کے بھیج دینا، یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ ہم تیرے چپڑاسی ہیں سالے، مقصود نے چیخ کر کہا۔ مہمان نہ ہوتا تو بتاتا سالے کو۔ چپ ہو جا، بھٹی نے اسے ڈپٹا۔ پیتے ہوئے یہ خیال تو رکھا کر کہ چڑھ نہ جائے۔ چڑھے گی نہیں تو مزہ کیا؟ شفاعت بھٹی نے ایک لڑکی کو اشارہ کیا۔ وہ عارف کے کمرے میں گئی، لیکن وہ چند ہی منٹ میں واپس آ گئی۔ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ یہ سالہ 1 گھنٹہ تو ہمیں لٹکائے رکھے گا، نواز نے کہا۔ یہ نہ بھولو کہ وہ ہمارا خاص مہمان ہے، شفاعت بھٹی نے تنبیہ لہجے میں کہا۔ پھر اس نے سمن کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔